باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خاتمهم وسيدهم القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على ہر عبادت کی کچھ مخصوص آداب ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے عزاداری امام حسین بھی ایک بہترین عبادت ہے اور اس کے بھی بہت ہی ضروری اور خصوصی آداب ہے. اگر ان آداب کا خیال رکھا جائے تو عزاداری کی رونق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی کی ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو آداب عزاداری میں ایک چیز تو یہ کہ انسان اپنے گھر سے چلے اس عبادت کے لیے تو انتہائی خلوص نیت کے ساتھ گھر سے روانہ ہو. انسان کے ایک ہی مقصد ہو وہ یہ کہ عبادت کے لیے جانا ہے اور مظلوم کربلا کی غمگین ماں جناب سیدہ کو فرصہ دینا ہے. اور ساتھ ہی انسان جو ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری دی جا رہی ہے اس لیے کہ پاک و پاکیزہ ہو کے وضو کر کے اس فرش اعلیٰ پر بیٹھے کیونکہ یہ ہستیاں وہ ہے جن کی طہارت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی ہے اور قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس کے علاوہ ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب اس فرش اعلیٰ پر انسان بیٹھے ہوں تو یہاں پر جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں ایک خاندان کی حیثیت رکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے. ہماری خواتین ایک دوسرے کی بہنیں ہیں تو ایک دوسرے کی انسان رسپیکٹ کرے, عزت و احترام کرے, چھوٹے چھوٹے باتوں کو نظر انداز کیا جائے تاکہ کسی قسم کی اس عبادت میں عزاداری میں خلل پیدا نہ ہو. اور یہ اس بات کا خیال رکھے کہ ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے آتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے کہ عبادت کرنا ہے, آل محمد کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے اور اس حسین کے غم کو تازہ کرنا ہے اور جناب سیدہ کو عرصہ دینا ہے. تو اس کے لیے
یقیناً صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے برداشت کی ضرورت ہے، اور اگر انسان یہ عمل انجام دے تو تب کہا جاتا ہے کہ مجلس میں آنا ایک حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ان آداب کا انسان خیال رکھا جائے، اور ساتھ ہی مجلس میں حاضر ہونے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس مجلس کے لیے مناسب لباس پہن کے آ جائے، کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، اگرچہ واجبات میں سے نہیں ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے ایک دستور دیا ہے۔ اس دستور کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جس ملکوں سے آئے ہیں، پاکستان ہے یا افغانستان ہے، جہاں آئے ہمارے بزرگ کس انداز سے جب عزاداری کے ایام آتے ہیں تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، کس انداز سے اپنے لباس میں، اپنے گفتگو میں، اپنے کھانے پینے میں، ہر چیز میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے اولاد کو اور بچوں تک اس چیز کو پہنچانا ہے۔ تو لہذا کہ اس مجلس کے اندر انسان ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، ایک دوسرے کو ویلکم کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے۔ لباس کے سلسلے میں نے گزارش کی، مناسب لباس ہو، بہت زیادہ ٹائٹ لباس نہ ہو، اور دیکھیے یہ ایک بہترین ہمارا جو ہے ایک بزرگوں نے یہ ایک رسم کی بنیاد ڈالی ہے کہ محرم میں ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سیاہ لباس کا اپنے جسم سے اظہار غم۔ آپ جہاں سے گزریں گے لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے، کہیں گے یہ لوگ کالے لباس پہن کے کہاں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، یہ غم کی علامت ہے۔ تو وہ بھی ہمارے اس عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم ان کو وضاحت کرتے ہیں، تو اس کا بھی فائدہ اس چیز کے اندر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک خواتین کے لباس کا ہے، اس میں ضروری ہے کہ اپنے پورے حجاب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ ویسے تو کنیز زہرا کے لیے اسلام نے ایک دستور دیا، قانون دیا ہے کہ وہ پردہ کرے، اپنے بال، اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی نامحرم کو نہ دکھائے، لیکن جب مجلس کے لیے آتی ہیں تو ذمہ داری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے جس ہستی کے عزاداری کے لیے آپ آتی ہیں وہ راضی ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے یہ ہستیاں دعا دیتی ہیں، کیونکہ امام حسین نے اپنی زندگی کو قربان کیا شریعت کو زندہ رکھنے کے لیے، اور یہ چیزیں پردہ ہے، حجاب ہے، یہ کیا شریعت کا حصہ ہے۔ یعنی خصوصاً ان ملکوں کے اندر جہاں ان چیزوں کا بہت زیادہ جو ہے باقی رکھنے کے لیے مشکلات پیش آتی ہے، وہاں تھوڑی سی زحمت کرے تو اس میں 1000 گنا اپنے ملکوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ایک جہاد ہے، لہذا خیال رکھنی چاہیے کہ ماشاءاللہ اسلامی ایک اصول ہے، ایک مسئلہ ہے کہ جب لڑکی
9 سال کی ہو تو بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بال چھپانا، پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو مجلس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، لباس زیادہ ٹائٹ نہ ہو، تو یہ آداب مجلس ہے۔ انشاءاللہ یہ میری چند معروضات آپ حضرات کو ناگوار اور قرآن نہیں گزریں گے، اور یہ حقائق ہے اور ہمارے مجلسوں کا حصہ ہے، ان چیزوں کا بیان کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ شورى کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور پاک رسول کے ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے خدمت میں عطیہ کیا۔ مسلسل اسی کے اوپر گفتگو جاری ہے۔ آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں تو قرآن کی جو آیت ہے اس میں ارشاد رب العزت ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ میں کسی چیز کا تم سے سوال نہیں کرتا ہوں۔ کون سا سوال؟ یعنی کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ کیا سوال؟ یعنی جو میں نے زحمت اٹھائی ہے، میں نے تمہیں دین پہنچایا، پاک رسول نے کتنی زحمتیں اٹھائی آپ جانتے ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما اوذیت مثل ما اوذی النبی من قبل، جتنے اس سلسلے میں، ہدایت کے سلسلے میں مجھے ستایا گیا، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ستایا۔ کتنی اذیتیں دی، اور اتنی تکلیفوں کے باوجود رحمت للعالمین ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اپنی زحمتوں کا کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا ہوں۔ تو اب سوچئے کہ پیغمبر کا جو مشن ہے، پیغمبر نے زحمتیں اٹھائی ہے، وہ کام کتنا عظیم ہوگا۔ اگر کوئی دینا بھی چاہے تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے پاک رسول کی زحمتوں کا کوئی وہ اجرت دے سکے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں ہاں اگر تم دینا چاہتے ہو، مجھے ایک چیز چاہیے، ایک اجر اجرت چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ مودۃ فی القربیٰ، میرے قرابت داروں کو، میرے آل کو، میرے جو ہے اہل بیت کے ساتھ تم مودت اور محبت کرو۔ درود پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب پتہ چلا کہ کتنا اہم ہے، یعنی پیغمبر جو چیز طلب کر رہے ہیں، اپنی زحمتوں کی اجرت میں آپ اندازہ لگائیں وہ کتنی اہم چیز ہوگی۔ جو اللہ کا رسول اس کو اہم سمجھ رہا تو خدا بھی اہم سمجھتا۔ خدا اور رسول کے منشا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اجرت دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو، مودت کرو۔ قرآن نے کہا، اور جو قرآن کہتا ہے نا وہ سنت اور مستحب نہیں ہوتا، جیسے نفل کی نماز مستحب ہے۔ قرآن جو کہتا ہے کہ وہ واجب ہوتا ہے، واجب۔ یعنی سارے مسلمانوں کے اوپر جی آل محمد سے محبت اور مودت کرنا، خدا نے اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کسی کو کا کوئی استثناء نہیں ہے۔
ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے. اسی لیے امام شافعی اہل سنت کے 4 امام ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی. جی تعجب کی بات ہے، 4 امام ہیں، چاروں میں ہر چیز کے درمیان اختلاف ہے. ہر چیز میں اختلاف، عبادات سے لے کر عقیدے تک ہر چیز میں اختلاف ہے. لیکن آج تک کسی نے بھی، دوست دشمن نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے 14 میں سے کسی کے درمیان، کسی ایک حدیث کے درمیان کوئی اختلاف ہو. حتیٰ کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث ہو، ہماری کوئی بھی حدیث ہو، اس حدیث کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس معصوم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اس کے نام سے، اس حوالے سے بتایا جائے. کسی بھی 14 میں سے کسی بھی نام لے کے تم اس حدیث کو بیان کرو تو ہماری طرف سے اجازت ہے، یہ حق ہے. تو 4 امام، اس میں سے ایک امام شافعی. گزارش کر رہا ہوں کہ مودت اہل بیت جی مستحب نہیں ہے، مودت اہل بیت فرض ہے، واجب ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت محمد حبکم فرض من اللہ. شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر عربی میں. یا آل بیت محمد حبکم فرض من اللہ، اے محمد کے اہل البیت، تمہاری محبت کو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے. حبکم فرض من اللہ وفی القرآن انزلہ، اور اس طریقے سے فرض قرار دیا ہے، قرآن میں اس چیز کو نازل کیا ہے، قرآن نے کہا ہے. قرآن جب کہے تو وہ حرف آخر ہے نا، اٹل ہے. کفاکم بعظیم القدر، کہتے ہیں تمہاری عظمت کے لیے باقی سب چیزیں چھوڑ دیں تو یہی ایک چیز کافی ہے. کفاکم بعظیم القدر من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تمہارے اوپر اپنی نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو درود نہ بھیجے نماز کے اندر، نماز کے اندر کون سی درود بھیج جاتی؟ اتفاق ہے سارے مسلمانوں کا، نماز کے اندر جو درود ہے وہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود. لیکن عام طور پر پڑھتے ہیں کہ زبان میں چھالے پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صرف پیغمبر کو درود بھیجتے ہیں، آل کے اوپر نہیں بھیجتے ہیں. جی الحمدللہ ہمیں فخر، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس قدر بول ہے زبان ان کی، اس معاملے میں ہلتی نہیں ہے. وآلہ کہتے ہوئے ان کے لیے بہت گراں گزرتا ہے یہ بغض ہے آل محمد سے. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آل محمد کے محبت کے سلسلے میں گزارش کی نا، واجب ہے، فرض ہے، یہ مستحب نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی کمی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے. وقتی طور پر اس عبادت میں انسان اس کو کمی نہیں کر سکتا ہے، وقتی طور پر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ کی عبادت. باقی عبادتوں میں انسان کمی زیادتی کر سکتا ہے،
مثلا نماز ہے، واجب ہے نا ہر انسان کے اوپر. کتنی نمازیں واجب ہیں جی؟ بولے نا آپ لوگ بھی کچھ. 5 نمازیں واجب ہیں. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان سفر میں ہو تو 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پہ رہ جاتی. اگر خواتین ناپاک ہو تو اس دوران میں نماز معاف ہو جاتی ہے. تو کمی ہو سکتی ہے نا اس عبادت کے اندر. اور روزے میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان روزے کے دوران سفر کرے تو روزہ قصر ہے، روزہ نہیں ہے، بعد میں قضا رکھ لیا. انسان بیمار ہے تو بیماری کے عالم میں روزہ نہیں ہے. ناپاک ہے عورت تو روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے حج، اگر انسان کے پاس گنجائش ہو، استطاعت ہو، اس کی صحت اس کے ساتھ دے تو واجب ہے، ورنہ نہیں. اس میں انسان کو رعایت مل گئی نا. اور زکوٰۃ پیسے ہو تو آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، پیسہ نہ ہو تو واجب نہیں. جہاد کے اپنی شرائط ہے تو آپ کو نماز میں بھی رعایت مل سکتی ہے، روزے میں بھی رعایت مل سکتی ہے، حج میں بھی رعایت مل سکتی ہے، زکوٰۃ میں بھی رعایت مل سکتی ہے، سب باتوں میں رعایت مل سکتی ہے. لیکن کہا کہ ولایت آل محمد، محمد و آل محمد کے مودت میں کوئی رعایت نہیں ہے. صلوات محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہ اس میں قضا ہے، نماز قضا ہو تو بعد میں آپ اس کو قضا پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس عبادت میں کوئی قضا بھی نہیں ہے کہ اتنی اہم عبادت ہے. اسی لیے سید سجاد زین العابدین تشریف فرما ہے کہ اپنے کچھ چاہنے والوں کے ساتھ حج پہ گئے. خانہ کعبہ مسجد الحرام میں تشریف فرما. آپ کے چاہنے والے آپ کے ارد گرد پروانے کی طرف بیٹھے ہیں. امام کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ امام نے اپنے چاہنے والوں سے عجیب سوال کیا. امام نے پوچھا یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے نظر میں عزت و احترام والا ٹکڑا کون سا ہے؟ کائنات میں صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے جی کائنات میں جتنے بھی مسجدیں ہیں سب اللہ کا گھر ہے نا، سب عظمت والے بابرکت والی جگہ ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ برکت، عظمت اور فضیلت والا ٹکڑا کائنات میں کون سا ہے؟ عجیب سوال تھا. تو امام کی خدمت میں چاہنے والے تھے بیٹھے، انہوں نے کہا فرزند رسول یہ تو سوال آپ کا ہے تو جواب بھی آپ کو دیجیے. تو امام نے ارشاد فرمایا کائنات میں سب سے فضیلت والا ٹکڑا جو ہے بین الرکن والمقام، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ سب سے زیادہ کائنات میں فضیلت والی جگہ ہے. آپ لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالی حج کی عبادت نصیب فرمائے.
جو حج پہ جانتے ہیں وہ حج پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں جی، طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازہ ہے اور ساتھ میں تھوڑے سے فاصلے کے اوپر دیکھیں تو مقام ابراہیم ہے. تو امام نے فرمایا کہ خانہ کعبے کا دروازہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے نزدیک کائنات میں سب سے فضیلت والا حصہ ہے. اچھا مولا اس کا مقصد کیا بیان کرنے کا؟ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، کوئی بندہ، کوئی بشر، کوئی مسلمان اپنی زندگی کا ہر دن جو ہے روزے کے حالت میں گزارے. جی دیکھیں، ہر دن روزے کے حالت میں گزارے اور زندگی کے ہر رات نماز عبادت تہجد کی حالت میں گزارے. اور وہیں پر کوہ ابو قبیس سے پہاڑی ہے، کہا پورے کوہ ابو قبیس جتنا سونا اللہ کے راہ میں وہ خیرات کر دے. اور صرف اتنا نہیں، اس کے بعد وہ اس اللہ کے سب سے زیادہ فضیلت والے جگہ کے اوپر مظلوم اس کو شہید کیا جائے، اور اس کے بعد بھی اگر ہماری ولایت اس کے دل میں نہیں ہے، ہمارا محب نہیں ہے، تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا ہے. نعرہ حیدری، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آل محمد کی محبت کی عظمت ہے اور فضیلت ہے. جی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس نعمت سے مالا مال کر دیا ہے. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنے حبیب سے، میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دیجئے، اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے زحمتوں کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں. اگر تم دینا چاہتے ہو تو فقط یہ کہ میرے آل سے، میرے قرابت داروں سے، میرے جگر کے ٹکڑوں سے تم محبت اور محبت کرو، تو یہ محبت اور محبت واجب ہو گیا. اور اس محبت کو، اس واجب عمل کو ہم انجام دینے کے لیے، بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ فرش ادا کو بچھاتے ہیں. کیا بات، کیا بات. سمجھ گئے نا؟ یہ عزاداری اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کے اتنے ثواب کیوں ہیں؟ کہ ہم اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کے اس عظیم فریضے کو ہم انجام دیتے ہیں. جی تو اس لیے یہ عزاداری بہترین طریقہ ہے. ہم جو ہے آل محمد اجر رسالت ادا کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. یہ مجالس، اس مجالس میں آپ آ کے بیٹھتے ہیں، ان ہستیوں کی فضائل سنتے ہیں. جی فضائل سن کے آپ خوش ہوتے ہیں، ان ہستیوں کی بصائر سنتے ہیں، آپ غمگین ہوتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. جی یہ ہے ہم آل محمد کے، ان پیغمبر کے رسالت کے زحمتوں کا ہم اجر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کام کا ثواب بھی ہے اور یہ کام ہمیں پسند بھی ہے. کتنا عظیم ہوگا وہ کام جو آل محمد پسند کرے. ائمہ کو اس کام سے محبت ہو تو پسند بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ آخر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من یحییٰ امرنا لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب. جو ہماری عزاداری کرے، جو ہمارے غم میں فرش عذاب بچھائے اور ہمارے
اس عمل کو زندہ کرے، باقی رکھنے کی کوشش کرے، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا، خصوصاً اس وقت جب قیامت کے دن دل مردہ ہوں گے، لوگ پریشانی میں آگے پیچھے گھوم رہے ہوں گے، اس وقت ان کا دل زندہ ہوگا اور خوشی خوشی قیامت کے میدان میں آئیں گے، کیونکہ عزادار تھے۔ تو دل جو ہے زندہ، یوم یموت القلوب، اس دن لوگ پریشان ہوں گے، جی دل جو ہے اچھل اچھل کے گلے تک آئے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اس وقت جو امام حسین کے عزادار ہیں ان کو عجیب سکون ہوگا، یہ اجر رسالت، اور یہ آپ کے لیے جو اجر مزدوری اس کام کا ملتا ہے وہی وہ ثواب ہے۔ صلوات محمد دیکھیے اس کا دنیا کے اندر فائدہ کیا ہے، یقین جانیے کہ اس عمل کا، اجر رسالت کا، آل محمد کے ولایت کا، اپنے دل میں جاگزین کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، دونوں جگہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ۔ کہ جناب سلمان فارسی، جی نام سنا نا سلمان فارسی؟ سلمان فارسی کے بارے میں ہے، ان کے وفات کے بعد ایک صحابی نے ان کا خواب میں دیکھا، تو ان کے سر کے اوپر نور کا تاج ہے، حشاش و بشاش ہے، جی ہنستے مسکرا رہے ہیں، خوش ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کو یہ جو ہے نور کا تاج کس طریقے سے ملا؟ دیکھیے معمولی نہیں، جی کس طریقے سے ملا، کس عمل کی وجہ سے ملا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ دیکھیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم مرنے کے بعد، اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اس نے کیا دیا ہے اور کیا لیا ہے، اور آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا۔ سلمان فارسی جیسے ہنسی، کہتے یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا اللہ کے وحدانیت کے اقرار کے بعد، پیغمبر کے نبوت کے اقرار، ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے زیادہ اجر و ثواب والا عمل تھا وہ علی کے ولایت کا اقرار تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے ولایت کے بارے میں، اللہ کا رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا کے رسول اس انتظار میں تھے کہ مولا کائنات تشریف لائے، جی علی کے آنے سے اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی تھی۔ جب مولا کائنات تشریف لائے دیکھا تو رسول نے کہا کہ مرحبا یا علی، خوش آمدید، میں تیرا انتظار کر رہا تھا اور میرے پاس تیرے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو مولا نے کہا یا رسول اللہ وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جبریل آیا تھا، جبریل نے آ کے کہا اللہ کے رسول علی کو یہ بتا دیجئے علی میری طرف سے اس دنیا کے اندر ہدایت کا امام ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے، اس کائنات میں میری حجت ہے، اور علی فاروق ہے اور علی صدیق ہے۔ دیکھیے ایک پروردگار عالم علی کی صفت بیان کر رہا ہے، تو ایک ہی مرتبہ 5 صفتیں کہا کہ علی ہدایت کا امام ہے، علی چمکتا ہوا
چراغ ہے اور علی میری حجت ہے اس زمین کے اوپر. علی صدیق اکبر ہے, علی فاروق اعظم ہے. آج چاہے یہ لقب دنیا جس کو چاہے دے دے, لیکن وہ خود آخر میں کہتے ہیں کہ بھائی کتابوں میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے, پیغمبر نے نہیں کہا ہے, ہم نے دیا ہے. جی جیسے لوگوں نے مل کے خلیفہ بنایا, خدا کا بنایا ہوا نہیں, اسی طریقے سے القاب بھی لوگوں نے اپنے طرف سے دیے, لیکن یہ لقب جو ہے حقیقت میں اللہ کی طرف سے مولا کائنات کے لیے, کہ صدیق اکبر بھی علی ہے, فاروق اعظم بھی علی ہے, علی ہدایت کا چراغ بھی ہے, علی حجت بھی ہے. جی اور اس کے بعد اللہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل نے آ کے مجھے بتایا خدا کہہ رہا ہے جو کوئی علی اور ان کے 11 اولاد کی ولایت کو قبول کرے تو میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا, اور جو علی اور ان کے 11 اولاد کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ علی اور علی کے اولاد کے ماننے والوں کو میں جنت کے درجات کو ان سے پر کر دوں گا, اور علی اور علی کے دشمن اور علی کے اولاد کے دشمن کو جہنم کے درجات سے میں پر کر دوں گا. صلوات محمد. بس دوستو یہ آل محمد کی جی فضائل ہے, یہ فضیلتیں انسانوں کی دی ہوئی نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہے. بس اور حدیث آپ کی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ, اسلام کے 5 ستون ہے. بنیاد نہیں ستون, یہ ستون بنیاد کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں 5 ستون ہے. الصلاۃ پہلا ستون نماز, الصوم دوسرا روزہ, تیسرا الحج, اور چوتھا الزکات زکات ہے, اور 5واں ستون ولایت علی ابن ابی طالب, علی کی ولایت. اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت, جی جتنی اہمیت ولایت کو ہے باقی چیزوں کو نہیں ہے, حالانکہ سب سے پہلا ستون نماز, اور نماز اتنا اہم ہے جی جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبلت ما سواہا وَإِن ردت ما سواہا. اگر نماز کو قیامت کے دن اللہ نے قبول کیا تو باقی اعمال تمہارے قبول ہوں گے. اگر نماز کو قبول نہیں کیا, نماز کو ٹھکرا دیا, سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, باقی اعمال کو تو اللہ دیکھے گا بھی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں نماز اہم ہے, نماز دین کا ستون ہے. جی نماز جس گھر میں ہوتی ہے وہاں برکت آتی ہے, وہاں سکون ہوتا ہے. نماز سب سے بڑی دعا ہے انسان کے لیے. ایک پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص آنے کے بعد اس نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول میں پریشان ہو گیا ہوں, میرے گھر میں فقر و فاقہ ہے. تو اس نبی نے اللہ سے اس کے بارے میں سفارش کی, تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک درخت ہے, اس درخت کے اوپر ایک چڑیا نے گھونسلہ کیا ہے, اس کے اندر ایک چھوٹی سی بے نمازی کی ہڈی ہے, اور اس ہڈی کے شوم کی وجہ سے اس کے گھر میں روزی اور پریشانیاں آ رہی ہے. خود بے نمازی نہیں, اس کے گھر کے سامنے بے نمازی کی ہڈی. جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں گھروں کے اندر, نماز کو اہمیت نہیں دیتے, اتنا ہم جو
نماز نہیں پڑھے عزادار ہو تو امام حسین کو وہ عزادار پسند نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. خود امام حسین نے کربلا کے اندر نماز کی اہمیت بتا دی. جب ظہر کا وقت ہوا جنگ جاری ہے، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں. کسی نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. مولا نے اس کے لیے دعا دی کہ تمہیں نمازیوں میں سے اللہ شامل کر دے. اور اس کے بعد نماز کے لیے سب تیار ہو گئی. نماز پڑھ رہی، تیروں کی بارش ہے، اور حسین کے کچھ اصحاب تیریں کھا کھا کے گر رہے ہیں. یہ نماز کی اہمیت بتا دی. لیکن اس کے باوجود امام فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ نماز سے زیادہ اہم ولایت ہے، روزے سے زیادہ اہم ولایت ہے، اور حج سے زیادہ اہم ولایت ہے. اس لیے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے قبولیت کا دار و مدار ولایت کے اوپر ہے. صلوات محمد صلی اللہ محمد علی محمد. بس عزیزانو، میری آج کی جو ہے گفتگو، آج کا پیغام مکمل ہو گیا. انشاءاللہ جو پیغام میں نے دیا ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آج محرم کی 6 تاریخ، آنے والی رات 7ویں کی رات، اور آج مجلسوں کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے کس شہید کا؟ یتیم حسن شہزادہ قاسم کا. یتیم حسن شہزادہ قاسم کا. عجیب بات، جب شہزادہ قاسم کا تذکرہ آتا نا تو شہزادہ قاسم کے بابا میرے مولا حسن کی مظلومیت خود بخود ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہے. عزادارو، ہم 2.5 مہینے امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن امام حسن اتنا ہی مظلوم ہے جتنا حسین مظلوم تھے. امام حسن کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، اسی لیے اپنے مجلسوں میں، گھروں میں امام حسن کے نام کے اوپر نظر و نیاز امام حسن کو ذکر کیا جائے، اور حاجت کی روائی کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. اس مظلوم امام کو ظالم نے دھوکے سے زہر دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین زہر تھا. امام حسن کو جو زہر دیا گیا اتنا سخت زہر تھا، امام نے کہ شکم مبارک میں جیسے یہ زہر کیا، جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا. ایک مرتبہ مولا حسین کو اطلاع دی گئی، ہائے حسن کو زہر دیا گیا ہے. مولا حسین آئے تو حسن مجتبی کے پیشانی کے اوپر موت کا پسینہ آ رہا تھا. ایک مرتبہ حسین اپنے مظلوم بھائی کو دیکھ کے رونے لگے تو حسن مجتبی نے کہا حسین رونا نہیں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین تیری مصیبت کے سامنے میری یہ مصیبت چھوٹی ہے. جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے. امام حسن اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک تعویذ اپنے جگر کے ٹکڑے قاسم کے بازو پر باندھ دیا تھا. ہزاروں ایام گزرتے گئے، یہاں تک کہ حسین مدینے سے مکے سے کربلا پہنچے 2 محرم کو، اور دن گزرتے گئے. شب عاشور آئی، نواسہ رسول نے محضر شہادت پیش کی، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ کل عباس بھی شہید ہوگا،
اکبر بھی شہید ہوگا اور محمد بھی شہید ہوں گے، اور اس کے بعد حسین خاموش ہو گئے، قاسم کا نام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ قاسم اٹھے، ماں کے پاس جا کے کہتے ہیں اماں میرا نصیب کیسا ہے، ایک تو بچپنے میں یتیم ہو گیا۔ عزادارو ہم کہتے ہیں ہائی سکینہ یتیم ہو گئی، تو سکینہ کی عمر تقریباً 4 سال تھی، لیکن قاسم یتیم ہوئے تو 2 سال کے تھے۔ تو کہا ماں سوچا تھا کہ چچا کے اوپر جان قربان کر دوں گا، میرا نام شہدا کے فہرست میں نہیں ہے، یہ سننا تھا۔ ماں نے کہا میرے لال پریشان نہیں ہونا، ابھی قربانی کا دن تو کل ہے، رات اسی طریقے سے گزری تو صبح ہوئی، ارے جنگ کا اعلان ہوا۔ شہزادہ اپنے چچا کی خدمت میں کیا، کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین خاموش ہے، ایک مرتبہ اور کہا چچا اجازت دیجیے۔ حسین خاموش ہے، ایک مرتبہ ماں کے پاس گئے، خیمے کے اندر سر جھکائے ہوئے آنسو آنکھوں سے جاری ہیں۔ ایک مرتبہ اچانک یاد آیا بابا نے ایک تعویذ دیا تھا، جلدی سے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا یا بنی قاسم ادرک امک الحسین، میرے لال قاسم کربلا میں میری جگہ چچا حسین کے اوپر قربان ہونا۔ بس عزادارو یہی وہ موقع ہے، ضرور دعا کیجئے گا۔ بس عجیب مرحلہ ہے، عجیب غم ہے اس شہزادے کا۔ ایک مرتبہ شہزادہ اس تعویذ کو لے کے چچا حسین کی خدمت میں گئے، کہتے ہیں چچا آپ نے اجازت نہیں دی تھی نا، میں ایک تعویذ لے کے آیا ہوں، دیکھ لیجئے۔ امام حسین جانتے تھے یہ تعویذ کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تعویذ کو پڑھا، اس کے بعد کہا میرے لال تم مجھے اپنی موت کا خبر دینے کے لیے آئے ہو، یہ تیرے موت کا پروانہ ہے، تعویذ نہیں۔ اس کے بعد مولا حسین نے قاسم سے عجیب سوال کیا، قاسم یہ بتاؤ موت کیسی لگتی ہے؟ تو شہزادے نے ایک مرتبہ شجاعت کے ساتھ کہا چچا آپ کے قدموں کے اوپر آپ جان نثار کرنا احلا من العسل، شاد سے بھی میٹھی ہے میرے لیے یہ موت۔ یہ سننا تھا، نواسہ رسول نے قاسم کو سینے کے ساتھ لگایا اور کہتے ہیں کہ میرے لال تم بھی شہید ہوں گے، تم بھی شہید ہوں گے، اور حتیٰ کہ تیرا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا۔ عزادارو یہ سننا تھا، بنی ہاشم کا غیرت مند شہزادہ تھا نا، ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں چچا ہل یصلون الی الخیام، کیا یہ ظالم خیمے تک آئیں گے، میرے اصغر کو شہید کریں گے؟ مولا نے کہا نہیں میرے لال، میں اپنے ہاتھوں سے بلند کر کے شہادت کے لیے اصغر کو پیش کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ اے شہزادے آپ کو اتنا گوارا نہیں ہوا،
دشمن شاید خیمے تک آئے، کل شام غریبان کو کیا ہوگا؟ خیمے چل رہے ہوں گے، بیویاں خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، یہ بہت بڑا غم ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا میرے لال آؤ، تجھے میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، امامہ پہنایا، عبا پہنائی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ گریبان کو چاک کیا۔ قاسم کہتا ہے چچا اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا میرے لال یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ یہ کہا کہنے کے بعد حسین کہتے آؤ میرے لال سینے کے ساتھ لگ جاؤ، آخری الوداع کرو۔ چچا بھتیجا ایک مرتبہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ ہائے زینب کی غریبی، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے پانی چھڑکایا جاتا ہے، قطرہ آب موجود نہیں ہے۔ زینب نے آنسو کا چھڑکاؤ کیا، کہا بھیا بھتیجے کو رخصت کیجئے۔ اجرکم اللہ، بس آخری دو ایک جملے۔ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو میدان کی طرف بھیجا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے، آواز دی چچا آخری سلام۔ یہ سنتے ہی حسین قاسم کے سرہانے گئے، دیکھا قاتل سرہانے پہ کھڑا ہے۔ حسین کو دیکھ کے یہ ظالم ایک مرتبہ گھبرا اٹھے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پائمال ہوتا رہا۔ قاسم پکارتے رہے چچا، ہائے چچا۔ ہم بس ایک مرتبہ حسین قاسم کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ عزادارو کس طریقے سے اس جملے کو آپ سنیں گے کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے آبا کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو اس میں ڈالا، لے کے گئے خیمگاہ کی طرف۔ ہائے قاسم کی دکھیا ماں کس طریقے سے دیکھا ہوگا نازم کے پالے ہوئے اپنے بیٹے کو، جس کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عزت و جلالت کا واسطہ، تیری کبریائی کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، اس شہزادے کا واسطہ جو یقیناً باب الحوائج ہے، ہم پروردگارہ تیری درگاہ میں ان کا وسیلہ لے کر آئے ہیں۔ پروردگار مومنین و مومنات کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا پوری دنیا میں عزاداروں کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ خدایا مومنین نے اپنی مشکلات پریشانیوں کے لیے اجتماع سے دعا کی گئی ہے، ان کی پریشانی کو رفع کرے، تکلیفوں کو دور کرے، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہمیں ولی وارثوں میں جوانے کا جل ظہور فرمائے۔ دنیا میں جہاں کئی مومنین پریشان کسو پرسی کا عالم ہے، خصوصاً فلسطین کے مظلوم عوام اور لبنان کے اور شام کے مظلوم عوام، ان کی مدد و نصرت فرما۔ ظالم کو ملیا میں نیست و نابود فرما۔ پروردگار بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ خدایا جنہوں نے بانیان مجلس کو، جنہوں نے نظر و نیاز کیا ہے، پروردگارہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی روزی میں اضافہ فرما، ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، ان کے مرحومین کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔